یہ کہانی ہے ایک باپ بیٹے کی جو اسکوٹر پر کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں. تبھی جو باپ ہوتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے روڈ کے سائیڈ میں کچھ لڑکوں کے اوپر جو کہ کیچڑ میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اپنا اسکوٹر وہاں پر روکتے ہیں اور جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں پر. تو ان میں سے ایک بولتا ہے کہ آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کہ یہ سامنے سونے کا پھل ہے, ہم اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی یہ بات سنتے ہی پتا کا دھیان جاتا ہے اس سونے کی پھل کی طرف جو چمک رہا ہوتا ہے. پھر ان کے مائنڈ میں کچھ امیجنیشنز بننے لگ جاتی ہیں کہ کاش یہ جو پھل ہے یہ میرے بیٹے کے پاس میں آ جائے تو نہ صرف اس کی بلکہ میری بھی زندگی بدل جائے گی. تو بنا سوچے سمجھے اپنے بیٹے کو دھکا مار دیتے ہیں اس کیچڑ میں اور بولتے ہیں کہ تجھے کسی بھی قیمت پر وہ پھل لے کر کے آنا ہے. لیکن بیٹے کو وہ پھل نہیں چاہیے ہوتا ہے, اس کے اپنے کچھ اور ہی سپنے ہوتے ہیں. وہ بہت کوشش کرتا ہے اپنے پتا کو یہ سمجھانے کی کہ میری خوشی اس پل میں نہیں ہے, میری خوشی کہیں اور ہے, میرے سپنے کچھ اور ہیں. لیکن اس کے پتا اس کی ایک نہیں سنتے. وہ اس کو دھکا مارتے ہیں اس کیچڑ میں اور بولتے ہیں کہ میں تجھ سے پوچھ نہیں رہا ہوں, تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھے وہ لے کر کے آنا ہے. تو وہ بیٹا بھی اپنے باپ کے سپنے کو سچ کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دیتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سونے کا پھل اس کے ہاتھ میں آ جائے. لیکن جیسے جیسے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اس پھل کو پکڑنے کے لیے وہ اور نیچے دھسنے لگ جاتا ہے اور پھر جا کر کے اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کیچڑ نہیں ہے, یہ دلدل ہے. وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, اپنے پتا کو آواز لگاتا ہے, لیکن اس کے پتا اس کی ایک نہیں سنتے. بولتے ہیں کہ بہانے مت بنا, اور بھی لوگ ہیں وہاں پر جو کر رہے ہیں, تو جب وہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتا. تو ایک بار وہ پھر سے کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری جان لگا دیتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے نیچے دھستا چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے. تب جا کر کے اس کے پتا کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. وہ وہیں بیٹھ کر کے رو رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے. تبھی وہاں پر ایک سادھو آتا ہے اور وہ سادھو اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو. پھر وہ آدمی اس سونے کے پھل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سادھو کو اپنی پوری بات بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے, میں نے تو جو کچھ بھی کیا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کیا. تو وہ سادھو اس پھل کو دھیان سے دیکھتا ہے اور اس آدمی کو کہتا ہے جس سونے کے پھل کی وجہ سے تم نے اپنے بیٹے کو گوا دیا, کم سے کم ایک بار دھیان سے اس کی طرف دیکھا تو ہوتا کہ وہاں پر کوئی پھل ہے بھی یا نہیں. یہ سن کر کے اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ سامنے تو دکھ رہا ہے پھل, آپ کو نہیں دکھ رہا کیا. تب وہ سادھو اس کیچڑ کے اوپر ایک پیڑ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ جسے تم دیکھ رہے ہو وہ اس پھل کی پرچھائی ہے, اصلی پھل وہاں پر اس پیڑ کے اوپر ہے. پھر وہ سادھو اس آدمی کو بولا کہ اپنے بیٹے کو زبردستی دھکا دینے کی بجائے اور اس کو بتانے کی بجائے کہ تیری خوشی کس میں ہے, اگر تم نے اس سے پوچھا ہوتا کہ بیٹا تو بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے اور تیری خوشی کس میں ہے, تو نہ صرف تمہارا بیٹا زندہ ہوتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ اصلی سونے کا پھل بھی ہوتا. بہترین دوست. رحاب 5ویں جماعت کا طالب علم تھا اور جماعت کے ذہین لڑکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اسے کتابیں پڑھنے کا انتہائی درجے کا شوق تھا. آج رحاب جب جماعت میں داخل ہوا تو استاد صاحب پڑھاتے ہوئے دوستوں کی خصوصیات بتا رہے تھے کہ اچھے دوستوں کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں. مثلاً وہ اچھے مشورے دیتے ہیں, ہمیشہ ساتھ نبھاتے ہیں, برے وقت میں کام آتے ہیں, نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ استاد نے جماعت کے تمام طالب علموں کو گھر کا کام دیا کہ وہ بہترین دوست پر مضمون لکھ کر لے کر آئیں. جو سب سے اچھا مضمون لکھ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا. دوسرے دن جماعت کے تمام بچے دوست پر مضمون لکھ کر لائے. کسی نے اپنے دوست پر مضمون لکھا کہ میرا دوست ایسا لڑکا ہے کہ نماز پڑھتا ہے اور پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. کاشف نے زاہد نامی دوست پر مضمون لکھا کہ زاہد کا جیسا نام ہے ویسا کام ہے, بہت پرہیزگار ہے, وعدہ پورا کرتا ہے, خوش اخلاق ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے. رحاب کا مضمون سب سے الگ تھا. رحاب نے لکھا میرا کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے دوست ہیں. یہ دوست میری کتابیں ہیں جو ہر موقع پر میری رہنمائی کرتی ہیں. جب مجھے کسی بات کا علم نہیں ہوتا مجھے علم عطا کرتی ہیں. جب میں کچھ سوچتا ہوں تو میری سوچ کو حقیقت کا روپ دینے میں میری مدد کرتی ہیں.
انسان کی خدمت کرنے کا درس دیتی ہیں۔ میرے دوستوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے جو سوتے وقت بھی میرے سرہانے ہوتی ہیں۔ ان دوستوں کی وجہ سے میں یہ مضمون لکھ سکا ہوں۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور ان کی دوستی سلامت رکھے، آمین۔ سر ایاز نے جب رحاب کا مضمون سنا تو رحاب کو پاس بلا کر شاباشی دی اور بہترین مضمون قرار دے کر ایک کتاب بطور تحفہ عنایت کی۔ کتاب دیکھ کر رحاب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کیونکہ اس کے دوستوں میں ایک اور دوست کا اضافہ ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، والدین کی نصیحت کا اثر۔ انور ایک نالائق لڑکا تھا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو اس کے امی ابو کو اس سے اس بات کی بہت امید تھی کہ وہ بڑا ہو کر نہ صرف اپنے اسکول و ادارے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے گا اور یوں نہ صرف اس کی زندگی سنورے گی بلکہ اس کے امی ابو بھی نازک حالات سے باہر آ جائیں گے۔ انور کے پہلے 4-5 سال تو جیسے تیسے کر کے گزر گئے، مگر جب اس کے امی ابو نے سوچا کہ اب انور کو تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر اچھے اور خوشگوار حالات میں اپنی زندگی گزار سکے، جوں جوں انور بڑا ہوتا چلا گیا تو اس کے امی ابو کی یہ فرمائش بڑھتی چلی گئی کہ انور کو اسی عمر میں اسکول داخل کروا دینا چاہیے، مگر نہ جانے انور کو کیا سوچی کہ اس نے امی ابو کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امی ابو سے پڑھائی کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، میں صرف کھیلوں میں نام پیدا کروں گا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ مجھے ان تمام کھیلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی اور تمام لوازمات فراہم کیے جائیں گے۔ انور کی یہ مایوس کن بات سن کر کے اس کے امی ابو سٹ پٹا کر رہ گئے کہ انہوں نے انور سے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس پر سختی کرنی پڑے گی۔ تاہم جب انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو سبھی نے انہیں یہ تجویز دی کہ دیکھیں، اگر آپ کے انور کو مارا پیٹا یا اس پر سختی کی تو وہ سنورنے کے بجائے ڈھیٹ اور ضدی بن جائے گا اور پھر کسی چھوٹے بڑے کی بات کو نہیں مانے گا۔ انور کے امی ابو کو یہ بات دل کو لگی، چنانچہ انہوں نے ایک دن انور کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم 3 وقت کا کھانا کتنی مشکل سے کھاتے ہیں، یہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور اس لیے اسکول داخل ہو جاؤ اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انور کے دل کو یہ بات اپنے امی ابو کی لگی، تاہم اس نے اپنے امی ابو سے کہا 1-2 دن میں سوچ بچار کرنے کے بعد بتائے گا۔ انور کے امی ابو بہت خوش ہوئے، اگرچہ انور نے اسکول میں داخل ہونے کی حامی تو ابھی تک نہیں بھری، مگر امید ہو چکی ہے کہ شاید انور ان کی بات مان لے۔ دوسرے دن انور کے امی ابو نے اس سے اس کے اسکول میں داخل ہونے کی مرضی پوچھی، جس پر انور نے ہاں کر دی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ انور پر اس کے امی ابو کی نصیحت و پیار و محبت سے سمجھانے کا اثر ہو گیا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن ہی انور کے امی ابو اسے اسکول میں داخل کروا کے گھر چلے آئے۔ یوں انور روزانہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگا اور دل لگا کر محنت کرتے کرتے پائلٹ بن گیا۔ ایک وہ بھی دن تھے کہ جب انور کے گھر فقر و فاقہ تھا اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملتی تھی، اور اب یہ حالات تھے کہ انور کا گھرانہ خوشحال اور اطمینان بخش طریقے سے رہنے لگا۔ انور کی شادی ہو گئی، یعنی ان کے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا، اور یوں انور اور اس کا گھرانہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں
اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں آپ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔